حضرت حسن کے پاس جو بھی آتا گیا ان سے یہی فرماتے گئے استغفار کرو۔ پہلا آدمی آیا حضرت حسن کے پاس، میری اولاد نہیں، کیا فرمایا؟ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، باغات تباہ ہو گئے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، روزی میں برکت نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کوئی اپنی مشکل ظاہر کی، فرمایا استغفار کرو۔ جو بھی آدمی آتا گیا حضرت حسن ان سے یہی فرماتے گئے کہ استغفار کرتے جاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو استغفار کے علاوہ کوئی اور وظیفہ بھی معلوم ہے یا بس یہی ایک استغفار کا وظیفہ آپ کو یاد ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا یہ وظیفہ میرا نہیں، یہ تو اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ وہ جو غفار ہے، وہ جو اللہ ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اس سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو، استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ اللہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال دے گا۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں نرینہ اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا۔ ایک استغفار کی وجہ سے انسان پر موسلادھار بارشیں بھی ہو رہی ہیں، ایک استغفار کی وجہ سے انسان کو اللہ مال بھی دے رہا ہے، ایک استغفار کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد سے بھی نوازتا ہے، اور ایک استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو باغات اور نہریں بھی جاری کر دیتے ہیں۔ ایک ہی استغفار ہے، کتنے اللہ نے فائدے ذکر کیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب تک لوگ استغفار کریں گے میں لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا، جب تک لوگ استغفار کریں گے لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کرونا عذاب ہے، اگر یہ کرونا واقعتاً عذاب ہے تو پھر ہمیں چاہیے سچے دل سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے استغفار کی برکت سے اس کو ختم کرتے ہیں۔ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا ہوگا، سچا استغفار ہمیں کرنا ہوگا، اجتماعی طور پہ کرنا ہوگا، پوری قوم نے کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، لوگ کون سی آزادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو مصائب آ رہے ہیں، تکالیف آ رہی ہے، عذاب آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہے۔ ایک استغفار کی وجہ سے جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد کا محتاج ہے، وہ سچے دل سے استغفار کرے۔ جس کو مالی پریشانی ہے سچے دل سے استغفار کرے، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ جو بیماریوں سے پریشان ہے سچے دل سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ باقی تکلیف تو آتی ہے، آزمائش تو آتی ہے، وہ تو پیغمبروں پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں، پیغمبر بھی تکلیفوں سے بچے نہیں، ان پر بھی تکالیف آئی ہے، ان پر بھی آزمائش آئی ہے۔ بعض پیغمبروں کو تو شہادتیں بھی نصیب ہوئی ہے، بعض پیغمبروں کو باتیں بھی سننے کو ملی ہے، بعض پیغمبروں کو مارا بھی گیا ہے۔ تو تکالیف تو آتی ہے لیکن استغفار کرنے سے انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی، استغفار صرف اس لیے نہیں ہوتا انسان اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، گناہوں کو بخشوائے، استغفار صرف اس لیے نہیں بلکہ دنیا کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، ترقی کے لیے بھی استغفار کیا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ جب پیغمبر علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے، صاف ستھرے ہیں، پھر آپ کیوں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ استغفار صرف اس لیے نہیں کہ انسان اپنے گناہوں کو بخشواتا ہے، استغفار اس لیے بھی ہے کہ انسان کو درجات کے اندر ترقی حاصل ہوتی ہے، بلندی حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے یا وہ اسکول پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، دن رات بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرکاری نوکری مجھے حاصل کرنی ہے، میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اس کے پاس پہلے سے سرکاری نوکری موجود ہے، وہ پھر بھی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کیوں پڑھائی کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری تو مجھے مل چکی ہے، میں مزید ترقی کے لیے، بڑی پوسٹ تک پہنچنے کے لیے میں مزید محنت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول جو استغفار کیا کرتے تھے اس لیے کرتے تھے تاکہ آپ کے درجات اور بلند ہو جائیں،
قرآن کریم میں یہ جو اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے جو فرمایا آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے، آپ کے تو گناہ ہے نہیں، یہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے گناہوں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد گناہ نہیں ہے، پیغمبر گناہ کرتے نہیں ہیں، پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، کوئی جب بچہ اسکول پڑھ رہا ہوتا ہے، 5ویں کلاس میں ہوتا ہے، اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ٹیوشن اس کو لینی پڑتی ہے، کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ 5ویں کی کتابیں سمجھتا ہے، میتھ کو سمجھتا ہے، سائنس کو سمجھتا ہے، انگلش کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری جو اس کی کتابیں ہیں اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ میٹرک تک پہنچ جاتا ہے تو 5ویں کی کتابوں کو جب وہ دیکھتا ہے اس کو آسان لگتی ہیں، اس کو ہنسی آتی ہے کہ اتنی آسان کتابیں تھیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ 5ویں کی جو کتابیں ہیں ان کو وہ بہت زیادہ آسان سمجھتا ہے، پھر جب وہ گریجویشن کر لیتا ہے پھر تو اس قابل بھی ہو چکا ہوتا ہے وہ میٹرک پڑھا بھی سکتا ہے، حالانکہ پہلے یہی میٹرک کے لیے وہ ٹیوشن لے رہا تھا، وہ استادوں کے پاس جا رہا تھا، وہ محنت کر رہا تھا، اب اسی میٹرک کو وہ پڑھا رہا ہے، کیونکہ اب وہ ترقی پر چلا گیا ہے، اس کے درجات بلند ہو گئے، پہلے کے درجات کم تھے۔ تو پیغمبر جو ہوتا ہے، پیغمبر کی زندگی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، پیغمبر کی زندگی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی ہی پیغمبر کی اعمال کے اندر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے درجات کے اندر بلندی ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، ایک بڑی عمر کا آدمی آپ کے پاس آتا ہے، سوچتا ہے خود 40 سال 50 سال عمر ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے وہ قرآن کو سیکھے، حفظ کرے، نہیں کر سکتا ہے۔ 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، 7 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا حفظ کر لیتا ہے، 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، 6 مہینے کے اندر، 8-9 مہینے کے اندر ایک بچہ پورا قرآن حفظ کر رہا ہے، اور وہاں 40-50 سال کی عمر میں دن رات محنت کرے تب بھی قرآن حفظ نہیں کر سکتا۔ اور پیغمبر کو، نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے پورا ہونے کے بعد، نبی کی عمر ہوتی ہے 40 سال تب نبوت ملتی ہے، 40 سال سے پہلے نبی کو نبوت ملتی نہیں سوائے چند انبیاء کے۔ عام انسان میں اور نبی میں فرق آپ دیکھیں، عام انسان کی زندگی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور نبی کی زندگی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی جو ہے ترقی جو ہے ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے نبی میں اور عام انسان میں، یہی وجہ ہے نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے پورا ہونے کے بعد، اس لیے کہ اب وہ کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہو چکے ہیں۔ اور عام انسان جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے جب گناہ زیادہ ہو گئے اب وہ جو ظرف ہے، وہ جو دماغ ہے وہ بچپنے کی طرح صاف ستھرا نہیں، اس لیے قرآن اس کے اندر جگہ نہیں پکڑتا ہے۔ تو پیغمبر جو استغفار کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے گناہ ہوتے ہیں، پیغمبر استغفار اس لیے کرتا ہے اس کے درجات بلند ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں، یہ اسی لیے فرماتے تھے استغفار تاکہ آپ کے درجات بلند ہو جائے، آپ درجات کی بلندی کے لیے استغفار کرتے تھے، اور اللہ نے جو فرمایا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب درجات میں ترقی کرتے گئے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، تو جب آپ کی جو پچھلے درجات تھے ان پہ جب آپ نظر کرتے تھے وہ آپ کو کم نظر آتے تھے تو اللہ سے استغفار کرتے، اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے درجات ہم نے برابر کر دیے۔ یہ ہے ایک پیغمبر کے اندر اور ایک عام انسان کے اندر فرق، اور یہ ہے استغفار کے فوائد۔ انسان سچے دل سے استغفار کرے تو یہ فوائد انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے ایسا استغفار نہ ہو کہ انسان ایک طرف سود میں لگا ہوا ہے، سودی پیسے لے رہا ہے یا سود دے رہا ہے، اور دوسری طرف ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، استغفار بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ لفظ استغفار سے کام نہیں ہوتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا 5واں کلمہ، یا سید الاستغفار، یا کوئی بھی استغفار کے جملے اور کلمات ہو، یا اردو زبان کے اندر آپ جو ہے یا اپنی زبان کے اندر جو بھی آپ کی زبان ہے آپ اس کے اندر استغفار کر سکتے ہیں، لیکن خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی طرف توجہ ہو کر، گناہ کو چھوڑ کر، گناہ پر ندامت اختیار کر کے تب آپ کو استغفار کرنا ہے، اور جب اس وقت آپ استغفار کریں گے پھر آپ کو استغفار کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ ہم نے ایسے لوگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں بیٹی کی رشتے کی بات چل رہی ہے تو اگلے سے کہہ رہا ہے آپ کو میں بیٹی دوں گا، آپ مجھے کتنے لاکھ روپے دیں گے؟ ناجائز ہے، بیٹی کے رشتے پر آپ پیسے لے رہے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، دانے بھی جو ہے وہ نیچے گر رہے ہیں۔